بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 3 آیات کا ترجمہ تفصیل بیان ہو چکا۔ آج کی اس آیت کریمہ کی تفسیر اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے مفہوم اور اپنے معانی کے اعتبار سے اور اپنے مضمون کی وسعت کے اعتبار سے بہت ہی اہم آیت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اسلاف کا یہ قول نقل کیا ہے کہ الفاتحہ تو سر القرآن و سرها هذه الکلمہ، کہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری یہ قرآن کا سر ہے، ایک بھید ہے، نچوڑ ہے، مغز ہے، خلاصہ ہے۔ یعنی پورے قرآن کے اندر جتنے مضامین اللہ نے بیان فرمائے ان کو اجمال کے ساتھ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، اور فرمایا وَسِرُّهَا هَذِهِ الْكَلِمَةُ، سورہ فاتحہ کا جو نچوڑ، مغز اور خلاصہ ہے وہ یہ کلمات ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور قرآن پاک کے نزول کے مقصد کو اگر دیکھا جائے، قرآن پاک کے مضامین کے اندر گہری نظر کی جائے تو قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی کلمات معلوم ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ اس طرح کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی مخلوقات کا ذکر کیا، اپنی قدرت کے مظاہر کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دعوت دی وہ اللہ تعبدوا الا ایاہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات دیکھیں، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن علیم خبیر، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو اجتماعی طور پر قرآن پاک کے سارے مضامین کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کے نزول کا مقصد ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اور ایاک نعبد عربی گرامر کے اعتبار سے، علم نحو کے اعتبار سے جملے کی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ پہلے فعل کا ذکر ہوتا ہے، پھر فاعل کا ذکر ہوتا ہے، اور آخر میں مفعول کا ذکر ہوتا ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول مل کر یہ جملہ بناتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے ترتیب کو بدل دیا کہ فعل اور فاعل کو اللہ نے بعد میں لایا اور مفعول کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا عربی گرامر کے لحاظ سے نعبد ایاک و نستعین ایاک، کہ نعبد فعل بفاعل، ایاک مفعول، نستعین فعل بفاعل اور ایاک مفعول، لیکن اللہ نے مفعول کو مقدم کر دیا ان دونوں جملوں کے اندر، ایاک نعبد میں بھی و ایاک نستعین میں بھی۔ اور علم معانی کے ماہر یہ کہتے ہیں کہ جس
کلمے جس لفظ کا حق مؤخر ہو اور اس کو مقدم کر دیا جائے تو وہ معنی میں حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ علم معانی کا مشہور اصول ہے التقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ جس کا حق تھا مؤخر ہونا اس کو مقدم کر دیا تو یہ حصر کا معنی دیتا ہے۔ اور حصر کا معنی کیا ہے کہ ایاک نعبد میں ہی کا معنی پیدا کر دیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مفعول کو مقدم کیا تو حصر اس کے اندر آ گئی کہ عبادت صرف اور صرف تیری ہی کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اگر یہ مؤخر نہ ہوتا تو پھر اس معنی کے اندر ایک احتمال تھا، نعبد ایاک، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو غیر کی نفی اس میں نہیں تھی، احتمال ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی اور کی عبادت میں، لیکن یہاں ایاک کو جب مقدم کر دیا تو پھر عبادت کا اختصاص صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہو گیا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے غیر سے مدد نہیں مانگتے۔ عبادت کیا ہے؟ ایاک نعبد، عبادت کیا ہے؟ عام طور پر عبادت کا مفہوم ایک معمولی سا لیا جاتا ہے، عوام الناس کے ذہن کے اندر یہی ہے کہ نماز پڑھ لی یہ عبادت ہے، زکوٰۃ دے دی یہ عبادت ہے، روزہ رکھ لیا، حج کر دیا تو یہ عبادت ہے، اور اسی کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، اور ان فرائض کی ادائیگی پر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لی۔ حالانکہ عبادت کا معنی صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، صرف حج نہیں، بلکہ یہ تو اقسام عبادت ہے، عبادت کی قسمیں ہیں۔ عبادت کی ایک قسم نماز ہے، عبادت کی ایک قسم روزہ ہے، عبادت کی ایک قسم حج ہے، عبادت کی ایک قسم زکوٰۃ ہے۔ یہ اصناف عبادت ہیں، اقسام عبادت ہیں، عین عبادت نہیں۔ عین عبادت کوئی اور چیز ہے، جو نماز کو عبادت بناتی ہے، جو روزے کو عبادت بناتی ہے، جو حج کو عبادت بناتی ہے، جو زکوٰۃ کو عبادت بناتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، قیدہ ہے، سجدہ ہے۔ اب یہ عبادت کیسے بنی؟ قیام بزرگوں کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں ادب ہو کر، مؤدب ہو کر، ادب کے لحاظ سے ہاتھ باندھ کے، اپنے استاد، اپنے پیر، اپنے مرشد کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ دوزانو ہو کر بیٹھنا، سجدہ کرنا اور قیام کرنا فی نفس ہی یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک اور چیز ہے، ایک اور نظریہ ہے، ایک اور عقیدہ ہے جو ان افعال کو، ان اعمال کو عبادت بناتا ہے۔ اصل اور حقیقی عبادت وہ ہے۔ تو اس میں دو نظریے ہیں، دو عقیدے ہیں، دو تصرف ہیں، جو دو تصور ہیں جو ان اصناف کو عبادت بناتے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ کہ جس ہستی کے لیے میں تعظیم کر رہا ہوں، جس ہستی کے سامنے میں کھڑا ہو رہا ہوں، جس ہستی کے سامنے میں جھک رہا ہوں، جس ہستی کے سامنے میں پیشانی زمین پہ رکھ رہا ہوں، جس ہستی کے لیے میں دن بھر بھوکا رہتا ہوں، جس ہستی کی تعظیم کے لیے میں اپنے حلال مال کو غریبوں کے اندر تقسیم کرتا ہوں، جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں، اسے مجھ پر تسلط غیبی حاصل ہے۔ پہلا عقیدہ، کسی بھی عمل کو، کسی بھی فعل کو عبادت بنانے کے لیے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ کہ
کہ جس ہستی کی میں تعظیم کر رہا ہوں، جس ہستی کی میں تکریم کر رہا ہوں، اس ذات کو، اس ہستی کو مجھ پر غیبی تسلط حاصل ہے، تسلط غیبی حاصل ہے۔ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا لیکن وہ ہر لمحہ مجھ پر اصل اپنی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک تو یہ کہ جس ہستی اور جس ذات کی میں تعظیم کر رہا ہوں اس کو مجھ پر تسلط غیبی حاصل ہے۔ اور دوسرا عقیدہ کہ جس ہستی کے لیے میں یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ متصرف فی الامور ہے، مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، نافع اور ضار ہے، محیی اور ممیت ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب یہ دو نظریے ذہن میں رکھ دیے جائیں، دو نظریے انسان کی سوچ میں، فکر میں سما جائیں، تو ان دو عقیدوں کو ذہن میں رکھ کر جو عمل کیا جائے، جو فعل کیا جائے، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اگر یہ دو نظریے نہیں ہیں، یہ دو عقیدے نہیں ہیں، تو کوئی بھی فعل انسان کا عبادت نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم استاد کے سامنے دو زانو ہو کر قاعدے میں بیٹھتے ہیں لیکن وہ عبادت نہیں، وہ احترام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں وہ نظریہ نہیں ہے اپنے استاد کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنے بزرگ کے لیے، اپنے پیر اور مرشد کے لیے وہ نظریہ نہیں ہے، اس لیے وہ احترام کے زمرے میں آئے گا۔ اور رب کے سامنے جب قاعدے میں بیٹھیں گے، قیام میں کھڑے ہو جائیں گے، رکوع میں جھکیں گے، سجدے میں بچھ جائیں گے، تو پیچھے یہ نظریے کار فرما ہوں گے، یہ عقیدے کار فرما ہوں گے کہ جس ذات کی تعظیم میں کر رہا ہوں، جس ذات کی عظمت میں بیان کر رہا ہوں، وہ ذات مجھ پر تسلط غیبی بھی رکھتی ہے اور وہ ذات متصرف الامور اور مختار کل بھی ہے۔ اب یہ دو عقیدے ذہن میں رکھ کر جو بھی عمل کیا وہ عبادت بن گیا۔ اور پھر اسی طرح قرآن پاک کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے ان دو نظریوں کو، ان دو عقیدوں کو بیان کیا۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 دیکھ لیں۔ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 6 دیکھ لیں۔ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 2 تا 16۔ یہ سارا عبادت کا وہ مفہوم حقیقی بیان کیا گیا ہے کہ عبادت کا حقیقی مفہوم یہ ہے۔ اور علماء کرتے ہیں غایت الخشوع، عبادت کا معنی غایت الخشوع، التذلل، الخضوع، خشوع کی انتہا کر دینا، تذلل اور عاجزی اختیار کرنا، یہ معنی بھی ہیں، لیکن یہ عبادت کے مفہوم پر کما حق ہو صادق نہیں آتے، ثابت نہیں کرتے ہم۔ تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، واو یہاں پر تفسیریہ ہے، ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ واو کی مختلف قسمیں، واو قسمیہ، واو جاریہ، واو جارہ، واو بیانیہ، واو تفسیریہ، واو معطوفہ، عاطفہ۔ تو یہاں واو تفسیریہ ہے، واو بیانیہ ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پچھلے جملے کے اندر جو اجمال بیان ہوا ہے اس کی تفسیر بعد والا جملہ کرتا ہے۔ کیسے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ واو نے بیان کیا، یہاں واو کا معنی یعنی کر، ایاک نستعین یعنی تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر استعانت کو عبادت اللہ نے خود قرار دیا۔ استعانت عبادت ہے، اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے۔ اور دعا مانگنا، اسے کہتے ہیں دعا کو مانگنا کہتے ہیں، یہ بات آ گئی
بیان کر دوں۔ دعا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پکار، مانگنا۔ تو یہ دعا عبادت ہے۔ استعانت مدد مانگنا یعنی دعا کرنا، پکارنا، استعانت کے مفہوم میں دعا داخل ہے۔ تو دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے غیر کے لیے نہیں۔ دعا عبادت ہے، اس کی آسان سی دلیل اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب کہتا ہے تم سے کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں۔ ادعو لی، ادعونی، کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو۔ اور آگے اللہ نے یہاں پر دعا کی تفسیر عبادت کے ساتھ خود فرمائی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پیچھے دعا کا ذکر وقال ربکم ادعونی، اور بعد میں اللہ نے یوں نہیں فرمایا ان الذین یستکبرون عن دعائی، بلکہ اللہ نے فرمایا عن عبادتی۔ کیا مطلب؟ وہ جو قال ربکم ادعونی میں دعا کا ذکر ہے وہی دعا عبادت ہے، اس لیے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تو دعا عبادت ہے۔ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور مدد اللہ ہی سے طلب کرنا ہے۔ اللہ کے غیر سے مدد طلب کرنا شرک کہلاتا ہے۔ یا غوث مدد، یا فلاں مدد، یا علی مدد، تو یہ سارا شرک کے اندر آتا ہے۔ نماز میں کہتے ہیں ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور جب یا علی مدد کہہ دیا یا غوث مدد کہہ دیا تو یہاں ایاک نعبد کا ایاک نستعین کا انکار ہو گیا، تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اشکال ذہن میں آتا ہے، اور عام طور پر لوگ، جاہل قسم کے لوگ، اس کو اپنے لیے غیر اللہ سے مدد طلب کرنے پر دلیل بھی بناتے ہیں۔ دیکھو جی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس بوری رکھی ہوئی ہے، وزنی ہے، وہ اٹھا نہیں سکتا، تو دوسرے سے کہتا ہے یار مجھ سے اٹھوا دے، تو وہ اٹھوا دیتا ہے، یہ مدد ہو گئی۔ ایک آدمی کی گاڑی بند ہو گئی تو دو چار کو بلاتا ہے، کہتا ہے دھکا لگاؤ، تو یہ مدد ہو گئی۔ تو پھر اللہ کے ساتھ یہ کیسے خاص ہوئی؟ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ مدد ہم بھائی سے مانگتے ہیں، دوست سے مانگتے ہیں، رشتہ دار سے مانگتے ہیں، عزیز سے مانگتے ہیں، کسی بھی آدمی سے مانگتے ہیں، تو کیسے خاص ہوئی؟ تو یاد رکھیں دو چیزیں، یہاں استعانت کا ذکر ہے، نستعین استعانت، اور ایک ہوتا ہے تعاون۔ تعاون میں دو طرفہ عمل ہوتا ہے۔ تعاون کا معنی اور مفہوم کیا ہے کہ تو آج میرے ساتھ یہ کام کرا لے، کل تجھے ضرورت پڑے گی تو میں تیرے ساتھ تعاون کر دوں۔ کوئی آدمی کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے کام میں لگ جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ آج اسے ضرورت ہے، کل مجھے ضرورت پڑے گی، آج میں اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، کل وہ میرے ساتھ کرے گا۔ تو کیا اللہ جل جلالہ کے بارے میں اس چیز کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ آج تم میری مدد کر دے، کل میں تیری مدد کروں گا؟ قطعاً اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس کو ذہن میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ تو پھر استعانت الگ ہوئی، تعاون الگ ہوئی۔ تعاون انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا وہ الگ چیز ہے، اور استعانت مدد طلب کرنا وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے غیر کے اندر وہ نہیں پایا جاتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔